سورہ مریم اور 77 نمبر آیت سے اللہ تعالی نے عاص بن وائل کا بیان کیا اور اس نے جو ایک بےہودہ بات کہی تھی اور دعویٰ کیا تھا، اللہ تعالی نے اس کا رد فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ فرأیت الذی کفر بآیاتنا، تم نے اس آدمی کی حالت پر غور کیا ہے جو اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے یا اللہ کی آیات کے ساتھ۔ اللہ تعالی کی آیات کے ساتھ کفر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحیح عقیدے کی دعوت دے رہے تھے، قیامت سے متعلق بات کر رہے تھے، اسی طرح اللہ کی وحدانیت اور توحید، یہ ساری باتیں چل رہی تھیں، تو ظاہر ہے کہ خدا کی یہ آیات، قرآن پاک کا تذکرہ اس کے سامنے ہوتا تھا، ان سب چیزوں سے وہ انکار کرتا تھا، اور اس کا خیال اس کے باوجود یہ تھا کہ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، کہ وہ ضرور دیا جائے گا مال بھی اور اولاد بھی۔ کرتوت ایسے کہ اللہ سے انکار، اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہونے سے انکار، اور کرتوت ایسے کہ اللہ کی ذات میں شرک کرنا، اور کرتوت ایسے کہ اللہ کی ذات کو ماننے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات میں دوسروں کو شریک ٹھہرانا۔ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اب حال یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، ضرور اس کو اللہ تعالیٰ مال بھی دے گا اور اولاد بھی دے گا جب جی کر دوبارہ کھڑا ہوگا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک بنیا کسی کو اپنی دکان پر کھڑا نہ ہونے دے اور وہ دور سے شور مچاتا رہے کہ صاحب فلاں چیز لینی ہے اور پورا تول کے دینا، تو اسے کہے گا بھائی تمہیں اندر گھسنے ہی نہیں دے رہا، دکان میں آنے نہیں دے رہا، اور پورا تول کے دوں یا آدھا تول کے دوں، یہ تو بات کی ہے۔ اسی طرح اس انسان کا حال دیکھو کہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر، اور کہتا ہے کہ اچھا وہاں پہنچیں گے تو میرے پاس مال بھی ہوگا، تو اس دن آنا اور تم مال لے لینا۔ اطلع الغیب، کیا اس نے بن دیکھے کو چھانک لیا ہے، یعنی ایسی چیز کے متعلق دعویٰ کر رہا ہے جو اس کے علم میں نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیا اسے یہ خبر ہو گئی ہے، کیا اسے پتا چل گیا ہے؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا یہ کہ عند الرحمن، اللہ کے ہاں، رحمان کے ہاں، عہدا، اللہ نے کیا کیا ہے، عہدا، کوئی اس کے ساتھ وعدہ کر لیا ہے کہ تم آؤ گے تو اس کفر کے باوجود تمہیں اتنی مراعات مل جائیں گی، تم آؤ گے تو تمہاری اتنے غلط عقیدے کے باوجود تمہیں بخش بھی دیں گے، اور نہ صرف بخش دیں گے بلکہ انعام بھی دیں گے، اکرام بھی کریں گے، عزت بھی ملے گی، مال بھی ملے گا، اولاد بھی ملے گی، یہ سب کی سب چیزیں تمہیں دے دیں گے۔ کلا، ہرگز نہیں، یعنی بالکل ایسے نہیں ہوگا، یہ جھوٹی چیزیں ہیں جو اس انسان نے اپنے جی میں گھڑ لی ہیں، غلط باتیں ہیں جو یہ سوچ کے آ رہا ہے۔ سنکتب ما یقول، جو کچھ یہ کہہ رہا ہے اب ان قریب ہم اسے لکھ لیں گے، یعنی ہم نے اس کی گفتگو کو، اس کے جملے کو، اس کی بات کو اب لکھ لیا ہے، اور جب یہ آئے گا تو اس کے سامنے رکھ دیں گے کہ یہ بات تم نے دنیا میں کہی تھی۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ انسان اتنا آزاد نہیں ہے، اور انسان اپنے اعمال میں، اپنے تمام کاموں میں، افعال میں اتنی کھلی چھٹی اسے کسی نے نہیں دے دی کہ جو کچھ وہ کہے چاہے کہتا رہے اور جو چاہے اعمال کرتا رہے، اور اللہ کے ہاں اس انسان کی پوچھ نہ ہو، ایک ایک چیز کی پوچھ ہے، ایک ایک جملے کی پوچھ ہے۔ اس لیے انسان جب زندگی سنجیدگی سے گزارتا ہے تو وہ آدمی بات کرنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچتا ہے کہ مجھے کیا بات کہنی ہے اور کیا چیز نہیں کہنی، اللہ کے ہاں میرے اس جملے کا کیا اثر پڑ سکتا ہے، خدا کے ہاں پہنچوں گا تو مجھے اس میں کن کن چیزوں کا حساب کیسے کیسے دینا ہے۔ اس لیے فرمایا ہے کہ سنکتب ما یقول، جو کچھ اس نے کہا یا یہ کہتا ہے ہم نے اسے لکھ لیا یا عنقریب اس کے سامنے پیش کر دیں گے۔ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور لمبا کھینچیں گے اس کا عذاب، بہت طویل عذاب ہوگا، کیونکہ عذاب جو ہے وہ وقت کے ساتھ نہیں دیا جاتا، یعنی اس انسان نے جو جملہ 1 منٹ میں کہا تو اس کا عذاب 10 منٹ ہو جائے، 1 منٹ میں کہا تو اس کا عذاب 1000 سال ہو جائے، بلکہ جرم کا وزن دیکھتے ہیں کہ جرم کتنے وزن کا ہے۔ مثلاً ایک آدمی نے چوری کی ہے اور چوری اس نے 5 گھنٹوں میں فرض کر لیجئے کی، ڈاکہ 5 گھنٹوں میں ڈالا،
تو گورنمنٹ یہ نہیں کہے گی کہ 5 گھنٹے چونکہ اس نے ڈاکے میں اور چوری میں صرف کیے اس لیے اس کی سزا 15 گھنٹے دے دو، 20 گھنٹے دے دو، اور قتل اس کے مقابلے میں 1 سیکنڈ 1 منٹ میں ہو گیا ہے، تو گورنمنٹ یہ نہیں کہے گی کہ اس کے لیے ٹائم کی پیمائش کرو، بلکہ جرم کی نوعیت کو دیکھ کر پھر اس کے بعد حکم لگایا جاتا ہے کہ اب کس انسان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ یہاں جرم کی نوعیت ایسی ہے کہ اس نے کفر کا جملہ اور اللہ کا بھی مذاق، قیامت کا بھی مذاق، ایک انسان کا حق بھی مار لینا، یہ سارے گناہ اس نے جمع کر لیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا ہمارے پاس تو آئے گا نا، ہم اس کے عذاب کو کر دیں گے لمبا، وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور جس مال پر اسے اتنا غرہ ہے اس مال کے وارث بن جائیں گے ہم، یعنی اس کی وراثت بھی منقطع ہو جائے گی، دین بھی اس کا ختم ہو جائے گا، اس کا جو معاملہ ہے سارے کا سارا برباد ہو جائے گا۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور یہ قیامت میں بغیر مال اور اسباب کے ہمارے پاس آ جائے گا، بغیر اولاد کے آ جائے گا۔ یہاں جس اولاد کے متعلق سے دعویٰ تھا وہ اولاد مسلمان ہو گئی۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے ہیں تقریباً اس واقعے کے 15 برس کے بعد، کیونکہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ جب گئے ہیں حبشہ میں مسلمانوں کے خلاف نجاشی کے یہاں پیش ہوئے ہیں، تو نجاشی نے انہیں واپس پھیر دیا اور اس نے کہا کہ میں ان مظلوم لوگوں کو تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور اس وقت قرآن نے یہ بات کہی، اور کہاں جا کر پھر آپ دیکھیں تو کس وقت پہنچ کے یہ بات پوری ہوئی ہے کہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ پھر عمر بن العاص رضی اللہ عنہ تو ہوئے ہیں حدیبیہ سے 1 سال پہلے، مغیرہ بن شعبہ اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ وغیرہ تو اس وقت مسلمان ہوئے ہیں، تو اس لیے یہ عمر بن عاص بن وائل ان کا پورا نسب یہ ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیکھو یہ ساری حرکتیں کیوں ہیں، یہاں پر قرآن نے ایک ایسی بات بیان کی ہے جو اس صورت کی خاص چیزوں میں سے ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور یہ اللہ تعالی کے علاوہ دوسروں کو خدا بنا لیتے ہیں، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، اس لیے خدا بنا لیتے ہیں کہ یہ وہ ہوں، یعنی جن کو یہ خدا بنا رہے ہیں وہ ہوں ان کے مددگار، آوان، انصار، عزہ قوت کا باعث، طاقت کا باعث، جہاں سے یہ طاقت کو کھینچ سکیں، جہاں سے یہ قوت کو حاصل کر سکیں۔ اللہ نے فرمایا اس لیے شرک کرتے ہیں۔ شرک کی یہ جو علت اس آیت میں بیان کی ہے بچا، یہ اس صورت کی خصوصیات میں سے ہے۔ عزہ سے مراد یہ ہوا کہ یہ اپنے معبودوں کی جو پرستش کرتے ہیں اس لیے پرستش کرتے ہیں کہ ان کی خواہشات کی تکمیل میں وہ چیزیں ان کی معاون ثابت ہوں دنیا میں، جو یہ چاہیں کرتے رہیں، ان کے معبود انہیں اجازت دیتے رہیں، اس طرح قوت مل گئی دنیا میں، اور آخرت میں ان کے معبود اللہ کی گرفت سے انہیں چھڑا لیں، اللہ کی پکڑ سے انہیں چھڑا لیں، تو اس طرح مدد مل گئی آخرت میں۔ اللہ نے فرمایا یہ اصل مرض یہ ہے کہ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، یہ چاہتے ہیں کہ ان سے طاقت حاصل کریں، اصل بات یہ ہے۔ اور اس کے برعکس جو کوئی بھی کسی دور میں بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید میں پختہ ہوتا ہے، خدا کو اس کی ذات اور صفات میں یکتا جانتا ہے، وہ لوگ ہوتے ہیں غریب، وہ لوگ ہوتے ہیں کمزور، اور اللہ تعالیٰ طاقت دیتا ہے مسلمانوں کو، مگر بڑے مراحل گزرنے کے بعد جب انہیں طاقت کے استعمال کا صحیح طریقہ آ جاتا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری چیزیں مکہ مکرمہ میں ہی دے دی جاتی جو مدینہ منورہ میں دی گئی تھیں، تو اس وقت تک تو صحابہ رضی اللہ عنہم کی ٹریننگ ہی نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو مکی دور جتنا تھا اس میں ساری ٹریننگ ہوتی رہی کہ کیسی جماعت اللہ کو مطلوب ہے، کیسے لوگ اللہ کو مطلوب ہیں۔ اتنے اچھے لوگ بن کے نکلے، اس بھٹی سے گزر کے مدینہ منورہ پہنچے ہیں، اور وہ اتنے پاک ہو گئے تھے کہ وہ طاقت کا بے محابہ استعمال ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ وہ اتنی طاقت کو اور اس وقت استعمال کرتے تھے جتنی طاقت جس وقت مطلوب تھی، اور وہ بھی اللہ کا خوف، اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس، ان ساری چیزوں کے بعد۔ تو اس لیے مسلمان کا حال تو یہ ہے کہ وہ اپنی دولت کو، طاقت کو، عزت کو، عہدے کو، روب کو، کسی بھی چیز کو اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں استعمال کر سکتا۔
اور شرک میں یہ ساری پابندیاں ہیں نہیں. شرک میں جو آدمی بھی شرک کرتا ہے اس کا معبود اسے کوئی پوچھنے والا تھوڑا ہی ہے. کسی کو بھی خدا کا شریک بنا دے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنا دے تو عیسیٰ علیہ السلام آ کے پوچھیں گے تھوڑا ہی کہ طاقت کا غلط استعمال کیوں کر لیا تھا. فرشتوں کو خدا کا شریک ٹھہرا دے تو فرشتے کسی سے آ کے پوچھیں گے تھوڑے ہی کہ بھی پیسہ کیوں غلط استعمال کر لیا تھا. ایسے ہی اللہ کے کسی نیک بندے کو خدا کا شریک بنائے، کسی بت کو خدا کا شریک بنا دے تو یہ بت میں جان اور طاقت تھوڑے ہی ہے کہ آ کے پوچھے کہ تم نے اپنے عہدے کا غلط استعمال کیوں کر لیا تھا. جبکہ مومن انسان جو توحید کا پابند ہوتا ہے اسے ان ساری چیزوں میں خوف ہوتا ہے کہ اگر میں نے طاقت کا غلط استعمال کیا تو اللہ مجھ سے پوچھے گا. عین ممکن ہے اللہ اسی دنیا میں مجھے عذاب میں ڈال دے. پیسے کا غلط استعمال کیا تو عین ممکن ہے خدا اس پیسے کو مجھ سے چھین لے دنیا میں یا آخرت میں. آخرت میں تو رہے گا نہیں، مال کام نہیں آئے گا. مومن انسان دنیا میں کوئی چیز اپنا عہدہ بھی حتیٰ کہ اللہ کی مرضی کے بغیر استعمال نہیں کرتا. تو توحید میں چیک لگ جاتا ہے آدمی پہ، اور بہت بڑا چیک ساری زندگی پہ یہ لگ جاتا ہے کہ مرتے دم تک اس کو یہ فکر رہتی ہے کہ میرا آج کا یہ عمل کل میری آخرت میں کیا اثر ڈالے گا، کیا نتیجہ مرتب کرے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ہم اتنے محتاط تھے کہ اپنی بیوی سے مذاق میں ڈرتے تھے کہ کہیں اس میں بھی کوئی آیت نہ نازل ہو جائے. تو ذہنی طور پہ پابندی تھی نا کہ اللہ کا کوئی حکم نہ اس میں آ جائے. اب مومن انسان دین جب پورا ہو گیا تو اب بھی ڈرتا ہے، ہر بات میں سوچتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے نہیں کرنا. شرک میں ایسی کوئی پابندی ہے ہی نہیں. شرک میں دنیا میں کوئی نہیں پوچھتا. آخرت کے متعلق عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے لڑ کے چھڑا لیں گے، خدا کے ہاں جبری سفارشیں چل جائیں گی. خدا تو علیہ باللہ ایسا مجبور ہو جائے گا کہ اس جیسی مجبوری تو کسی کی ہوگی ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا واتخذوا من دون اللہ آلہہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں کو اپنا خدا بنا لیا ہے لیکونوا لہم عزا، تاکہ یہ ان سے طاقت حاصل کر سکیں. یہ ہے شرک کی علت کہ طاقت مل جائے، اختیارات مل جائیں. اختیارات استعمال اپنی مرضی سے ہوں، نام معبود کا ہو کہ اس کا دین پھیلا رہے. دولت کا استعمال اپنی مرضی سے ہو اور نام اس معبود کا ہو جن سے پوچھ نہیں سکتا. عہدے کا غلط استعمال اپنی خواہش نفس سے ہو اور نام کسی بھی دین کا ہو. اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز ایسے نہیں ہوگا کہ آخرت میں بھی شفاعت ہو جائے، ہم سے جبرن کوئی چھڑا لے اور دنیا میں بھی چیزیں ساری ہم مان جائیں ان کی. سیکفرون بعبادتہم، قیامت کے دن یہ ان کی عبادت کا معبود انکار کر دیں گے. سیکفرون بعبادتہم، ان کی بندگی سے وہ منکر ہو جائیں گے. وہ صاف کہہ دیں گے کہ اللہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ کون پکارتا رہا ہے اور کون عبادت کرتا رہا ہے. یہ وہ چیز ہے جو سورہ نحل میں گزری تھی. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قیامت کے دن وہ انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ ان کنا عن عبادتکم لغافلین، ہم تو تمہاری عبادتوں سے بالکل بے خبر تھے، ہمیں کیا پتا تم عبادت کرتے رہے ہو کیا کرتے رہے، ہمیں کوئی اطلاع تھوڑا ہی تھی. سیکفرون بعبادتہم، یہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے. ویکونون علیہم ضدا، اور یہ کیا ہوگا قیامت کے دن ان کے شدید مخالف ہو جائیں گے. یہ جن کی عبادت کر رہے تھے وہ ان کی مخالفت میں گواہی دے دیں گے، مخالف ہو جائیں گے یعنی عذاب کا سبب بن جائیں گے. وہ کہیں گے پروردگار ہم نے انہیں نہیں کہا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا تذکرہ پچھلے برس گزرا نا چھٹے پارے میں. وہ صاف کہہ دیں کہ اللہ اگر انہوں نے صاف کہا، انہوں نے کہا کہ اللہ اگر میں نے انہیں کہا ہوتا یا اپنی عبادت کا، اللہ آپ کو تو علم ہوتا، پروردگار تیرے علم میں ہوتا. ما قلت لهم الا ما امرتنی به، اللہ میں نے اپنی امت کو وہی کچھ کہا تھا جو کچھ کہ آپ نے مجھ سے حکم فرمایا تھا، میں انہیں یہی سکھا کر آیا تھا، میں نے تو اپنی عبادت نہیں سکھائی تھی. اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ عبادت کا انکار بھی کریں گے اور قیامت میں ان کے عذاب کا سبب بھی بن جائیں گے. الم تر، کیا تم نے غور نہیں کیا؟ یہ ہے تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ارسلنا الشیاطین، ہم نے شیاطین کو بھیجا ہے علی الکافرین، کافروں پر
تعزہم، اور وہ شیاطین کیا کرتے ہیں؟ تعزہم، اچھالتے ہیں، ابھارتے ہیں، بھڑکاتے ہیں، عزا، بہت زیادہ بھڑکانا، بہت زیادہ اچھالنا، بہت زیادہ ان لوگوں کو اکسانا۔ عزا کا جو لفظ ہے اصل میں دیگچی میں پانی جب کھولتا ہے نا، اور جوش جو آتا ہے دیگچی میں، اس میں پیدا ہوتی ہے آواز، اور وہ جو کھولنے کی آواز ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں عزیز، الف سے۔ زبان کی وسعت دیکھو، اب اس کے لیے آدمی کیا لفظ استعمال کرے؟ اتنا لمبا فکر ہی ہے کہ پانی کے کھولنے کی آواز، چکی کے چلنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں عزیز۔ تعزہم عزا، کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ بھڑکاتے ہیں، اچھالتے ہیں، ابالتے ہیں، جوش دلاتے ہیں شیاطین ان کافروں کو، یہ ہے عزا۔ حزا ہے جو ہے اس سے، اور حزا ہا جو ہے اس سے بھی، اور عزا اور فزا یہ سب ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ عزا، فزا، حزا، فزا یہ سب ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں عربی میں۔ تعزہم عزا، یہ کیا کرتے ہیں شیاطین؟ انہیں ابھارتے ہیں اس بات پہ کہ وہ اللہ کے اچھے بندوں کی مخالفت کریں۔ اس آیت میں یہ جو فرمایا نا پہلا جملہ کہ ارسلنا شیاطین، ہم شیطانوں کو بھیجتے ہیں، بھیجنے کا مطلب یہ رسول کا لفظ اسی سے نکلا ہے نا، رسالت کا، بھیجنا، مرسل۔ ارسلنا، ہم نے نازل کیا شیاطین، تو یہاں نازل ہونا یا ارسلنا کا مطلب ہے مسلط کر دیا ہے، ہم شیاطین کو مسلط کر دیتے ہیں ان کافروں پر۔ اور زجاج نے اس کا ترجمہ اچھا کیا، انہوں نے کہا کہ کتے کے لیے جب چھوڑتے ہیں نا اس کو شکار کے لیے، شکاری کتے، تو وہ جا کر قابو میں کر لیتا ہے، جھپٹ پڑتا ہے اس پہ۔ یہ ہے کہ ارسلنا شیاطین علی الکافرین، ہم شیاطین کو کتے کی طرح چھوڑ دیتے ہیں، جھپٹ جاتے ہیں، جا کر جھپٹا مارتے ہیں کافروں پر، یعنی انہیں سکھاتے ہیں، انہیں پوری طرح اپنے قابو میں لے لیتے ہیں۔ اور مفسرین نے کہا کہ جو رکاوٹیں شیطان اور کافر میں ہو سکتی تھیں ان رکاوٹوں کو ہم دور کر دیتے ہیں، اللہ نے کہا ہم دور کر دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ دنیا امتحان کی دنیا، ان کو بھی آزادی ہے کہ کرو اپنا کام، ان پہ بھی کوئی پابندی نہیں۔ جو دن آئے گا جس دن میں فیصلہ ہونا ہے اس دن ہم کریں گے معاملہ حساب کا۔ تو ارسال تسلط کے معنی میں ہو گیا کہ ہم نے شیاطین کو مسلط کر دیا ہے کافروں پر، یا یہ کہ ہم شیاطین کو چھوڑ دیتے ہیں کافروں پر، جا کر جھپٹتے ہیں اور شیاطین ان کافروں کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس طرح ہو جاتی ہیں کہ تعزہم عزا، یہ اکساتے ہیں شیاطین کافروں کو، بھڑکاتے ہیں، ابھارتے ہیں کہ تدبیریں کرو، کسی طرح مسلمانوں کو ختم کرو، کسی طرح اسلام کے خلاف چلو، کسی طرح آج یہ جو مکہ مکرمہ میں دعوت اٹھ رہی ہے اللہ کے دین کی، ان لوگوں کو کسی طرح پکڑو، ان لوگوں کو تنگ کرو، یہیں ان کا کلا کما کر دو۔ اللہ نے فرمایا فلا تعجل علیہم، سو آپ ہرگز ان کے بارے میں جلدی نہ کیجیے۔ آپ جو چاہتے ہیں کہ عذاب آ جائے اور آپ جو چاہتے ہیں کہ ہم ان سارے کافروں کو مٹا دیں، بالکل جلدی نہ کیجیے، آپ ان کے بارے میں جلدی سے کام ہی نہ لیجیے، بلکہ ان کو دیکھیے پھر ہوتا کیا ہے، آپ جلدی نہ کریں۔ انما بلا شک و شبہ نعد، ہم نے ان کے اعمال جو ہیں وہ سارے کے سارے اعمال ہم نے ان کے گن لیے، نعد لہم عدا، اور ہم نے ان کے اعمال گن لیے۔ نعد کا ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا کہ ہم نے ان کے اعمال کو گن لیا، اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا کہ انما نعد لہم، اور ہم نے ان کے لیے جو دن ہیں وہ گن لیے، ان کے دن گنے جا چکے ہیں، ہمیں خوب پتہ ہے کہ کب انہیں ہلاک کرنا ہے، ہم جانتے ہیں کہ کب تباہی آنی ہے، آپ جلدی نہ کیجیے، ہم نے ڈھیل دی ہوئی ہے تاکہ ان کے جی میں کوئی بات نہ رہے کہ کاش یہ کر لیتے اور یہ کر لیتے، سب کچھ کر گزرے۔ انما نعد لہم عدا،
ہم نے دن جو مقرر کیا ہے بس ہم نے گن لیا ہے، ہم اس دن سے پہلے انہیں عذاب نہیں دیں گے، اور وہ گھڑی آ جائے گی تو اس کے بعد ہم چھوڑیں گے نہیں۔ یوم نحشر المتقین، اور جس دن ہم اکٹھا کر دیں گے۔ اوپر بھی یہی لفظ آیا تھا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہم انہیں اکٹھا کریں گے، یہاں آ گیا یوم نحشر المتقین، اور ہم متقی لوگوں کو اکٹھا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اکٹھا کر لے گا، پھر کیا ہوگا؟ الی الرحمن وفدا، اور پروردگار کے سامنے، رحمان کے سامنے وہ لائے جائیں گے مہمان کی طرح۔ وفد جیسے پیش ہوتا ہے، بادشاہوں سے ملنے کوئی جاتا ہے تو جو وفد جایا کرتا ہے بڑی عزت کے ساتھ، بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ، اور یہاں وہ وفد ہے جسے خود خدا بلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم گروہ در گروہ ایمان والوں کو اپنے پاس بلائیں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ بلائے گا اپنی ملاقات کے لیے، ان کا ایک منظر یہ بھی ہوگا کہ فرمایا جس سواری کو وہ دنیا میں سب سے اچھا سمجھتا تھا وہ سواری اسے دی جائے گی کہ اس پہ سوار ہو کے اللہ کے ہاں پہنچے۔ بڑی اچھی اچھی گاڑیاں بھی ملیں گی، ہے نا، یہ شوق بھی وہاں پورے ہوں گے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، رحمان کے پاس جائیں گے۔ دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ نے اس ساری صورت میں اپنا کثرت سے جو نام استعمال کیا ہے وہ رحمان ہے، بار بار یہی نام آ رہا ہے، اور شروع ہی وہاں سے کیا تھا ذکر رحمت ربک کا، تیرے پروردگار کی رحمت کا ذکر، ہر جگہ رحمت لا رہے ہیں، ہر جگہ۔ کیوں اتنا اس پہ زور ہے یہ آخری آیات میں پتہ چلتا ہے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے متقی لوگوں کو، نیک لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، جنت اور جہنم کے فیصلے ہو جائیں گے، اللہ سے ملاقات کے لیے، اللہ کے یہاں حاضری دینے کے لیے یہ لوگ آئیں گے گروہوں کی صورت میں، وفد کی صورت میں۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم مجرموں کو ہانکیں گے۔ جتھا، گروہ یا ریوڑ، یہ زیادہ مناسب لفظ۔ ریوڑ جو ہوا کرتا ہے اس کے ساتھ دو آدمی چلتے ہیں، ایک ہوتا ہے قائد جو جانوروں کو راہ دکھاتا ہے کہ ادھر چلو اور وہ راستہ متعین کرتا ہے، اور ایک اس کے پیچھے ہوتا ہے جو مارتا ہے جانوروں کو کہ آگے چلے۔ یہ جو پیچھے والا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں سائق، اور وہ جو آگے ہوتا ہے اسے کہتے ہیں عربی میں قائد۔ یہ قائد کا لفظ اردو میں آ گیا ہے، سائق کا لفظ نہیں آیا۔ تو پیچھے سے جو ڈنڈا مار رہا ہوتا ہے نا جانوروں کو کہ جلدی چلیں، ٹھیک چلیں، اسے کہتے ہیں سائق۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم کیا کریں گے مجرموں پر، ان کے پیچھے سختی کریں گے کہ جلدی جاؤ جہنم میں، آگے چلو، ہانکیں گے۔ جس طرح جانور ہانکے جاتے ہیں ان گناہگاروں کے ساتھ یہ کیا جائے گا، الی جہنم، جہنم کی طرف، وردا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کیسے ہوں گے۔ ورد کہتے ہیں پانی کی طرف جانا، تو پانی کی طرف اسی وقت آدمی جایا کرتا ہے جب پیاس لگتی ہے، پیاس نہ ہو تو پانی کی طرف کیوں جائے گا؟ اس لیے فرما دیا، اسی لیے ترجمہ اس کا یہ کیا ہے کہ ہم گناہگاروں کو جہنم کی طرف ہانکیں گے اس حالت میں کہ پیاس لگی ہوئی ہوگی، اور پیاس کی وجہ سے دوزخ کی طرف لے جائیں گے۔ پانی کی بجائے دوزخ کا متعلق بتا دیا کہ دنیا میں جس طرح یہ الٹی حرکتیں کرتے تھے وہاں بھی ان کی پیاس بجھانے کے لیے پانی کی بجائے آگ دے دی جائے، یہ چیز ہوگی۔ پیاس بجھنی تھی پانی سے، پر بھیج دیں گے انہیں آگ میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کرنی تھی اللہ کی، اور دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے کہیں اور چل پڑے تھے، جواب اللہ کو دینا تھا، اور انہوں نے سمجھ لیا ان سے پوچھنے والا ہی کوئی نہیں، اور خدا کی اس بنائی ہوئی دنیا میں اپنی طاقت و حکمرانی استعمال کریں اور بھول جائیں کہ کہیں مر کے جواب دینا۔ دنیا میں اتنا بے محابہ استعمال، اتنی بے خوفی اور اتنی نہ ڈر قومیں، اللہ نے فرمایا ہانکیں گے جہنم کی طرف انہیں اس حال میں کہ پیاس لگی ہوئی ہوگی، اور پھر جہنم میں آئیں گے، لا یملکون الشفاعہ، اور کوئی ان کی سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی اختیار نہیں رکھتا سفارش کا، الا مگر من اتخذ
جس نے لے لیا ہے عند الرحمن رحمان سے عہد لے لیا ہے، جس نے رحمان سے وعدہ لے لیا ہے، بس وہ ہے جو سفارش کرے گا، اس کے علاوہ کوئی سفارش کر ہی نہیں سکے گا۔ یہ دونوں آیات در حقیقت تفسیریں اوپر جو آئی ہے نا 81 نمبر آیت کہ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، یہ اس لیے شرک کرتے تھے تاکہ انہیں طاقت ملے، دنیا میں عزت کی زندگی گزار سکیں معبودوں کے نام پہ، اور قیامت میں ان کے معبود ہم سے جبرن چھڑا کر انہیں لے جائیں اور جہنم سے انہیں آزادی دے دیں۔ اللہ نے دونوں چیزوں کی نفی فرما دی۔ اللہ نے فرمایا قیامت میں تو تمہارا حال پہلا تو یہ ہوگا کہ تمہاری اپنے اختیاری سلب ہو جائیں گے، تمہارے معبود تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو جانوروں کی طرح تمہیں لے جائیں گے، جس طرح جانور بے اختیار ہو جاتا ہے تم سب ایسے بے اختیار ہو جاؤ گے، اور تم سمجھتے تھے کہ قیامت میں تمہارے معبود ہم سے چھڑا لیں گے، حال تمہارا یہ ہو جائے گا کہ قیامت جب آئے گی تو اللہ کے ہاں کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی شفاعت نہیں چلے گی، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، ہاں مگر وہ جس کا طے ہو گیا ہے پروردگار سے، اللہ نے اس سے وعدہ کر لیا ہے، اقرار کر لیا۔ اس جملے کی کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے، عہد کر لیا ہے، 3 تفسیریں کی گئیں۔ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ اللہ کے ہاں قہری سفارش نہیں ہو سکے گی، کوئی غلبہ، قہر، طاقت، روب خدا پر جما سکے اور خدا کو مجبور کرے کہ نکالو اسے جہنم سے، علیہ باللہ، نہ آخرت میں نہ دنیا۔ ایسی الٹی حکایات اور روایات مسلمانوں نے بنا رکھی ہیں اور کتابوں میں باقاعدہ لکھتے ہیں، لوگوں کو پڑھاتے ہیں۔ کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، عورت روتی ہوئی آئی اور کہا حضرت میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ آ گیا اور اس عورت پہ بڑا ترس آیا، تو اسرائیل علیہ السلام جا رہے تھے اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیچھے پیچھے ان کے چل پڑے، جا کے ہوا میں انہیں پکڑ لیا آسمان پہ اور اسے کہا اس کی روح واپس کر دو، تو اسرائیل نے کہا کہ میں تو نہیں واپس کرتا، تو جبرن چھین لیا، چھین کے جتنی روحیں اس دن تھیلے میں تھیں سب تھیلا کھول دیا اور آزاد ہو گئیں۔ دنیا میں 12,000 مردہ آدمی زندہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ بھی چلو ایک جھوٹ ہوا، آگے سنو۔ کہتے ہیں پھر حضرت جب پہنچے اسرائیل علیہ السلام اللہ کے حضور میں، تو اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ آپ نے کسی ایسے بندے کے پاس بھیج دیا تھا، اس کا کوئی مرید تھا، ہم اس کی جان لے آئے، وہ بندہ تو اتنا سخت تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام سے کہا الیاذ باللہ استغفر اللہ، اللہ نے کہا چپ کر جا، اگر وہ مجھ سے چھین کے لے جاتا تو میں بھی کچھ نہ کر سکتا۔ اب اندازہ لگاؤ، ابھی بھی شرک نہیں ہے، یہ کفر نہیں ہے۔ اللہ جانے کفر کیا چیز ہوتی ہے، کوئی کپڑا ہوتا ہے جسے اوڑھ لیتے ہیں یا چھپ جاتے ہیں، یا کیا چیز ہے آخر کفر؟ یہ ہیں باتیں، اور یہ سناتے ہیں واعظ میں بھی، تقریروں میں بھی، خوش ہیں لوگ اس پہ کہ سبحان اللہ، اللہ کے پیارے ہیں، ایسا اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے، ایسا اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے علیاذ باللہ کہ خدا خود بھی بے اختیار ہو گیا۔ یہ چیزیں اللہ تعالی نے فرمایا کسی کو قہر کی سفارش جبر کر لے خدا پہ، طاقت اللہ پہ آزمائے، اللہ کو زیر کر دے علیاذ باللہ، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ کہ سفارش اللہ کے ہاں وہ کرے گا، پہلی بات یہ ہے کہ جس کو اللہ کے ہاں سے اجازت مل جائے، اللہ تعالیٰ اجازت دے دیں کہ ہاں آپ سفارش کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے، اور حدیث میں آتا ہے بخاری میں کہ میں اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا اور اللہ کی ایسی حمد و ثنا کروں گا جو آج تک مجھے معلوم نہیں ہے، اور اللہ میری اس تعریف پہ خوش ہو جائیں گے اور مجھ سے کہیں گے کہ ارفع راسک، آپ سر مبارک کو اٹھائیے اور سل آپ مانگیے، اللہ آپ کو دے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں شفاعت کرنا شروع کروں گا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا کہ اللہ ان کے لیے حساب شروع کر دیا جائے، اپنی مخلوق کے لیے حساب فرما، اللہ حساب کرے گا۔ تو ایک مطلب تو یہ ہوا کہ سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے دے۔
دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، ہاں مگر وہ جس کو اللہ تعالی کیا کر دے، اللہ جس انسان کو حکم دے دے. اجازت اور حکم میں فرق ہے. حکم دے دے کہ ہاں تم سفارش کرو، بہت سو کو حکم ملے گا، چھوٹے بچوں کو حکم ملے گا کہ تم سفارش کرو. حتی السقط، یہاں تک کہ وہ جو ابارشن ہو گیا تھا اور وہ جو بچہ پورا نہیں بن سکا، وہ اپنے ماں باپ کے متعلق اللہ سے عرض کرے گا کہ اللہ انہیں بخش دے. ایک آدمی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور نسائی کی روایت میں آتا ہے وہ بڑا غمگین تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں حاضر ہوتا تھا ہمیشہ. پھر ایک دن آپ نے اسے نہیں دیکھا، چند دن جب وہ غیر حاضر رہا تو آپ نے کہا وہ کہاں گیا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول سے اپنے بیٹے سے بڑی محبت تھی اور بیٹا اس کا انتقال کر گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلایا اور آپ نے فرمایا تمہارے بیٹے کا تو انتقال ہو گیا، مگر کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو، اس سے خوش نہیں ہو کہ قیامت میں جب تم اللہ کے ہاں پہنچو تو تمہارا بیٹا جنت میں سے بھاگتا ہوا آئے اور وہ جنت کے ہر اس دروازے کو کھول دے جس سے تمہارا دل چاہے کہ اندر جا کے اپنے بیٹے سے ملو. فرمایا تمہیں اس بات سے خوشی نہیں ہوگی؟ یہ چیز ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا مختلف لوگوں کا کہ تم سفارش کرو، تم بولو تم کیا چاہتے ہو. دوسری تفسیر یہ کی گئی. اور تیسری تفسیر یہ کی گئی ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر یہ کہ سفارش وہ کرے گا جس کے پاس اللہ تعالی کی طرف سے سند ہوگی، عہد ہوگا. اور وہ کہتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس انسان کی موت لا الہ الا اللہ پر آئی ہو، اللہ تعالی کی توحید پر، صحیح دین پر جس کی موت آئی ہوگی، وہ سفارش کرے گا. انبیاء علیہ السلام اور علماء اور اللہ کے نیک بندے صالحین اپنے اپنے درجے میں ہر کوئی سفارش کرے. تو اس لیے ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے کا عہد جس کے ساتھ ہوگا. اور چوتھی بھی تفسیر کی ہے اس کی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لا یملکون الشفاعۃ، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو سفارش کرے الا مگر من اتخذ عند الرحمن عہدا، جس کا وعدہ اللہ کے ہاں ہوگا. یعنی جو مومنوں اور گناہگاروں اور اللہ کے ہاں اس کا نام درج ہو اس کے لیے سفارش کی جائے گی. مفسرین نے اس چوتھی تفسیر میں بات کو بالکل پلٹ دیا. پہلے تو بات یہ چل رہی تھی کہ کون کون سفارش کریں گے، تو سفارش میں آخری بات یہ آ گئی کہ جو انسان مومن ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا تھا، اس حالت میں انتقال ہو گیا، وہ اللہ کے ہاں جائے گا اور اپنے سے کم درجے کے لوگوں کی سفارش کر دے گا. مفسرین نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے چوتھی اس کی تفسیر اختیار کر لی اور فرمایا کہ ہاں مگر وہ آدمی، یعنی اسے سفارش سے نفع پہنچے گا جس کے پاس خدا کا وعدہ ہوگا، یعنی جو ایمان پہ مر گیا تھا اس کے پاس خدا کی توحید ہوگی تو سفارش کرنے والوں کی سفارش اسے نفع دے گی. تو گناہگاروں کی طرف آیت چلی گئی کہ ہاں مگر لا یملکون الشفاعۃ، اللہ کے ہاں کوئی سفارش نہیں کر سکے گا الا مگر من اتخذ عند الرحمن عہدا، جو انسان ایمان پر دنیا سے چلا گیا ہے اسے سفارش نفع دے گی، ایمان والوں کو فائدہ پہنچے گا اس سے. وقالو، اور یہ کہتے ہیں اتخذ الرحمن ولدا، کہ اللہ تعالی نے بیٹا بنا لیا. یہ ہے عیسائیت پہ رد. پھر رحمان کا لفظ دے آئے، پچھلی آیت میں پھر رحمان کا لفظ دے آئے تھے، 85 نمبر آیت میں پھر رحمان کا لفظ دے آئے تھے. بار بار اللہ نے اس صورت میں رحمان کا اپنا نام ذکر کیا ہے، اتنی مرتبہ ذکر کیا ہے کہ قرآن کی اور کوئی صورت ایسی نہیں ہے جس میں اللہ تعالی نے رحمان کے لفظ کو اتنا زیادہ استعمال کیا ہو جتنا اس صورت. فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اپنا بیٹا بنا لیا. دو عقیدے ہیں، ایک عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، اور ایک یہ ہے کہ اللہ نے اپنا لڑکا بنا لیا، یعنی متبنہ بیٹا. ولد میں اور ابن میں فرق ہے. ایک تو وہ ہیں جو کہتے ہیں حقیقی طور پہ علیہ باللہ خدا کا بیٹا ہے عیسیٰ علیہ السلام، کوئی بھی، یہ کم درجے کی چیز ہے. اور ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے اختیار
کسی کے سپرد کر دیے اور گویا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، یہ اس سے زیادہ شرک ہے۔ ایک تو کہتا ہے کہ اللہ کا چہیتا ہے، اللہ کا محبوب ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اسی فکرے کو بڑھاتے بڑھاتے آگے لے گئے کہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ بھی کفر۔ اور ایک یہ ہے کہ اللہ نے اپنے اختیار کسی کو دے دیے ہیں، ایسے ہی جیسے باپ کسی اپنے بیٹے کو اختیار دے دیتا ہے، حقیقی بیٹا نہیں ہے لیکن کارخانہ نظام پورے عالم کا اللہ نے اس کے حوالے کر دیا ہے، یہ ہے ولد۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولد، یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اپنے اختیار کسی اور کے حوالے کر دیے ہیں۔ لقد تم لائے ہو شیئن، ایسی بات، ادا، جو بہت ہی زبردست دھماکہ ہے اس دنیا میں۔ لقد جئتم شیئن ادا، تم بہت بھاری بات لے کر آئے ہو۔ ادا کیا ہے؟ ادا کا مطلب وہ برا کام جس کے کرنے پہ شور مچ جائے۔ اتنی بری بات، اتنا برا کام، اتنا برا جملہ۔ اوپر سے دیکھیے سارے صیغے اللہ تعالیٰ نے غائب کے استعمال فرمائے کہ ہاں وہ ایسے کرے گا، ہاں اسے سفارش میں، ہاں جس سے اللہ نے عہد دیا ہے۔ یہاں ٹھیک اللہ تعالیٰ نے آ کے ڈائریکٹ بات کرنا شروع کر دی ہے، لقد جئتم شیئا ادا، یہ بات کہنے والوں تم بہت برا جملہ لے کر آئے ہو۔ اتنا زبردست دھماکہ ہے، شور مچ گیا ہے اس بات پہ، تکاد السماوات، یہ فکرہ ایسا ہے کہ آسمان یتفطرن منہ، اس سے پھٹ جائیں، آسمان جو ہیں ٹوٹ پڑیں، وتنشق الارض، اور زمین اس سے پھٹ جائے، وتخر الجبال، پہاڑ کانپ اٹھیں اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، حدا، اور ان کے گرنے کی شدید آواز، دھماکہ دنیا میں پیدا ہو، ان دعوا للرحمن ولدا، تم شرک کا جملہ کہتے ہو اور کہتے ہو میں نے اپنے اختیار کسی کو دے دیے، میرے علاوہ کوئی دنیا میں عزت اور ذلت کا مالک ہے، میرے علاوہ کوئی تمہیں بادشاہت دے سکتا ہے، میرے علاوہ رزق اور اولاد کا مالک کوئی اور ہے، رحمان کو تم ایسی بات کہتے ہو۔ یہ اتنا برا جملہ ہے، اتنا ناگوار ہے، اس جملے کو اگر شکل دے دی جائے تو اس شکل میں یہ کیسے ظاہر ہوگا، یہ دیکھ لو۔ عربوں کے ہاں وہ چیزیں جو اپنا وجود ظاہر میں نہیں رکھتی، وہ اسے فرض کرتے تھے کہ اگر یہ ہو جائے تو یہ ہو جائے گا، تو وہ کہتے تھے مادی شکل کو اختیار کر لے تمہارا یہ جملہ تو وہ کیسا ہوگا۔ یہ ان کی زبان کا انداز تھا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے جملے منقول ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی خاتون کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ اچھا وہ چھوٹے قد والی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ اتنا سخت جملہ تم نے کہا ہے کہ اگر اس جملے کو سمندر میں ملایا جائے تو سمندر کا پانی گدلا ہو جائے۔ یہ کیوں کہا؟ یعنی اگر اس جملے کی کوئی شکل ہوتی اور اسے سمندر میں ملاتے تو سمندر کا پانی خراب ہو جاتا۔ توبہ کی تھی ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے، آپ نے فرمایا اس کی توبہ اگر کاٹ کر پورے اہل مدینہ میں تقسیم کر دی جائے تو سارے اہل مدینہ کو خدا معاف کر دے۔ تو جو چیز اصل میں وجود نہیں ہے لیکن اگر وجود ہوتا تو کیا ہوتا، یہی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے تم معمولی بات سمجھتے ہو اس کو، خدا کے ساتھ شرک کرنے کو، اتنی بڑی چیز ہے یہ شرک، اتنا سخت خطرناک جملہ ہے یہ، دھماکہ ہو جائے، شور مچ جائے اس جملے کا، تکاد السماوات یتفطرن منہ، اور کیا ہو جائے اس تمہارے جملے سے ٹوٹ پڑے آسمان، وتنشق الارض، اور زمین پھٹ جائے، وتخر الجبال حدا، اور پہاڑ جو ہیں کانپ کر گر جائیں۔ حدا دیوار گرنے کی آواز کو کہتے ہیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، تم خدا کے لیے بیٹا ثابت کرتے ہو، کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ اس کائنات میں اختیار کسی اور کا بھی ہے، وما ينبغي، اور نہیں پھبتا، للرحمن، رحمان کے لیے، اللہ تعالی کے لیے یہ ہے ہی نہیں ہے کہ ان یتخذ ولدا، کہ وہ کسی کو بیٹا بنا لے، خدا کے یہ شایع نشان ہی نہیں۔ ينبغي، کسی کا وہ کام کرنا جو اس کا اہل ہو، کسی پہ وہ چیز لگانا جو اس چیز کی مناسبت سے ہو۔ مثلا ایک آدمی کہتا ہے
کہ ایک برتن بنایا ہے، ہنڈیا ہے مثلا، کوئی برتن لے لیجئے، جگ ہے، اور اس کے اوپر وہ ڈھکنا رکھتا ہے تو دوسرا کہتا ہے ہاں یہ صحیح اس پہ فٹ آتا ہے، یہ بالکل ٹھیک اس کے مناسب ہے، اسی کو کہتے ہیں اردو میں جچتا ہے کہ یہ اس کے مناسب حال ہے، اور زیادہ صحیح اردو میں کہتے ہیں اس پہ پھبتا ہے۔ پھبنا سمجھتے ہیں، ہے نا؟ صحیح مفہوم اس میں آتا ہے نا، ما ینبغی، اور رحمان پر یہ بات پھبتی ہی نہیں ہے، اس پر سجتی ہی نہیں ہے، اس کے شایان شانی نہیں ہے کہیں یتخذ ولدا کہ وہ اپنا بیٹا بنا لے۔ ان کل من فی السماوات، یاد رکھو تمام جو آسمانوں میں ہیں اللہ کے فرشتے، انبیاء علیہ السلام کی ارواح، والارض، اور تمام وہ جو زمینوں میں ہیں، زمین میں ہیں، الا مگر آتی الرحمن، رحمان کے سامنے پیش ہوں گے، عبدا، اس کے بندے بن کے۔ بس اللہ کا اپنی مخلوق کے ساتھ ایک ہی تعلق ہے، اور وہ عابد اور معبود کا تعلق ہے کہ وہ معبود حقیقی ہے اور باقی سارے اس کے بندے ہیں، سب کے سب پرستش کرنے والے ہیں، سب کے سب پوجنے والے ہیں، سب کے سب اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان اس ایک رشتے کے علاوہ کوئی رشتہ ہی نہیں۔ دنیا کا بڑے سے بڑا آدمی، حتیٰ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو اللہ سے وہ بھی مناسبت اور تعلق نہیں ہے جتنی کسی بادشاہ کے ساتھ کسی اس کے ادنا درجے کے ملازم کو ہوتی۔ بادشاہ اور اس کے ملک کا کوئی ادنا درجے کا ملازم، چمار ہی کیوں نہ ہو، دونوں میں 10 باتیں مشترک ہیں، دونوں کھاتے ہیں، دونوں پیتے ہیں، دونوں کی اولاد ہے، دونوں کا کوئی نہ کوئی عہدہ ہے، دونوں نے مرنا ہے، دونوں نے آگے اگلے جہان میں جواب دینا ہے۔ فرق ہے نا، ایک اتنا اوپر ہے اور ایک اتنا نیچے ہے۔ آپ خیال کیجئے اللہ کو اور اس کے بڑے سے بڑے برگزیدہ بندے میں کون سی آخر بات مشترک ہے؟ ایک مکمل اختیارات کے مالک اللہ، اور ایک جس کا کوئی اختیار نہیں، ایک جس کے علم کی انتہا کوئی نہیں اور ایک جس کا علم بہرحال محدود ہے۔ ایک وہ جو مالک ہے اور ایک وہ جو اس کے رزق پہ، اس کے دیے ہوئے پہ پل رہا ہے۔ ایک وہ جو اللہ ہے اور دوسرا وہ ہے جس کو اس نے رسالت دی ہے، جس کو اس نے نبوت کے عالی مقام سے نوازا ہے، جس کی عزت اور احترام اللہ نے فرض اور ضروری قرار دیا ہے۔ اللہ کے درمیان اور اس کی مخلوق کے درمیان آخر مناسبت کس چیز کی ہے؟ وہ بالکل کھانے سے بے نیاز اور یہ ایک ایک لقمے کا محتاج ہے۔ وہ ذات پاک، نہ اس کو نیند آئے نہ اونگ آئے، اور یہ نیند بھی ہے اور اونگ بھی ہے۔ اس کے ہاں کوئی اولاد کا تصور سلسلہ ہو نہیں سکتا اور اس کے ہاں اولاد کے بغیر گزارا نہیں۔ یہ ساری چیزیں بندہ سوچے۔ اللہ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو میرے ساتھ شرک کرنا کوئی چھوٹی چیز ہے؟ آسمان پھٹ جائیں اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، ایسا اس کائنات میں دھماکہ ہو جیسے پہاڑوں کے گرنے سے دھماکے ہوتے ہیں کہ تم کہتے ہو اللہ کے لیے اللہ نے کسی کو اختیار دے دیا ہے۔ یاد رکھو اس کائنات میں جتنے بھی ہیں آسمان میں اور زمین میں، الا آتی الرحمن عبدا، یہ اللہ کے ہاں آئیں گے اللہ کے بندے بن کے۔ لقد احصاہم، ہم نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے، یعنی اپنی قدرت سے اللہ نے سب کا احاطہ کیا ہوا ہے، کوئی خدا کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ وہ نفع دینا چاہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا، وہ نقصان دینا چاہے اس کو اس کے ارادے سے کوئی نہیں روک سکتا، وہ اولاد دینا چاہے دے، وہ نہ دینا چاہے نہ دے، اور وہ ذات پاک اگر فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور نقصان دے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ لقد احصاہم، ہم نے ان کو اپنی قدرت میں لے رکھا ہے، وعدہم عدا، اور ہم نے اپنے علم میں انہیں گن کے بھی رکھا ہوا ہے۔ ہمیں ایک ایک فرد کا پتہ ہے، ایک ایک آدمی کا پتہ ہے، کون کہاں پر ہے، کیا اس کے معاملے ہیں، ایک ایک انسان ہماری نگاہ میں ہے۔ وَكُلُّهُمْ، اور یہ تمام کے تمام آتی آئیں گے اللہ کے حضور میں، یوم القیامت، قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ یاد رکھنا فردا، اکیلے اکیلے ہم لے آئیں گے، اکیلے اکیلے اٹھائیں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر کوئی اکیلا اکیلا اللہ کے سامنے پیش ہوگا،
وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَرْجُمَانٌ، اور اس کے اور اللہ کے درمیان ترجمانی کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ جو زبان اللہ فرمائے گا یہ اس کو سمجھتا ہوگا، اور جو یہ کچھ بولے گا اس کا مالک تو پہلے سے ہی جانتا ہے کہ کیا ہے۔ اللہ نے بتایا ہے کہ اس کائنات میں اسی کی ذات بس ایسی ہے جو توحید کے قابل ہے، جو وحدانیت کے لائق ہے، باقی سب اس کی مخلوق ہے، اور اپنی مخلوق کو اس نے اپنی قدرت سے بھی احاطے میں لے رکھا ہے، اور اس کا علم بھی کامل ہے، جو اسے پتا ہے کون کون کہاں کہاں کیا کیا کر رہا ہے، ایک ایک چیز اس کی نگاہ میں۔